لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کافی دنوں کے بعد بلکہ مہینوں کے بعد پہلی مرتبہ حاضری ہو رہی ہے. ان 8 مہینوں میں ہم اور آپ سب جانتے ہیں پوری دنیا کی جو حالات جس طریقے سے کروٹ لے رہے ہیں اور اس بیماری کی بنیاد پر کتنے اللہ کے بندے ہمارے ساتھ تھے اور وہ رخصت ہوئے. کلام پاک کی شکایت بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں یہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ ہے. الذی خلق الموت والحیات. اللہ پاک کی ذات عالی ہی ہے جنہوں نے زندگی کو بھی پیدا فرمایا اور موت کو بھی انہوں نے ہی پیدا فرمایا. کیوں پیدا فرمایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان لے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے. احسن اعمال اس آیت میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا. تھوڑا عمل ہو، سنت کے مطابق ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. وہ بڑا عمل جس میں اخلاص نہ ہو، جس میں ریاکاری شامل ہو جائے، دکھلاوا شامل ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایکم احسن عملا. حسن عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہی ہو سکتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اللہ پاک کی ذات زبردست ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا. دنیا کی کسی مخلوق کے ہاتھ میں یہ 2 چیزیں نہیں رکھی، اس لیے فرمایا العزیز. وہ زبردست ہے، قدرت والے. الغفور، اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والے ہیں، ان کی مغفرت کرنے والے. یہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ ملک کی پہلی آیت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بتلایا کہ یہ موت و حیات کی قسمت اور یہ جو چکر ہے یہ صرف اور صرف اس خالق کے کائنات کے ہاتھ میں ہے. کسی کے اختیار میں کسی کی موت اور کسی کی حیات نہیں رہتی. سورج گرہن ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی بڑی ہستی کے انتقال پر ہوتا ہے یا کسی بڑے واقعے کے رونما ہونے پر ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. آپ نے صحابہ کرام کے درمیان خطاب فرمایا اور اس میں فرمایا: ان الشمس والقمر آیتان من آیاتی. یہ سورج اور چاند اللہ پاک کی نشانیوں میں سے لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته. یہ کسی کی زندگی اور کسی کی موت سے ان میں جو گرہن لگا ہے یہ اس سے نہیں لگا، بلکہ اس کی عبادت کرنے والوں کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ تم جس کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے گرہن لگا کر بتایا کہ سورج کی روشنی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی. جب وہ چاہتے ہیں سب کرتے ہیں. تو یہ واقعات ہمیں اس بات کی طرف اشارہ فرما ہے
کہ موت اور حیات کا یہ نظام اللہ پاک کے اختیار میں اس کی قدرت سے ہے. سن چکے ہیں آپ آیات اذا جاء اجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. جب کسی کا وقت آتا ہے تو نہ ایک گھڑی آگے اور نہ ایک گھڑی پیچھے. اصل تو پیچھے کو بدلانا ہے. وقت سے پہلے بھی موت نہیں آ سکتی ہے اور وقت کے بعد بھی نہیں. اللہ پاک نے جو مقرر کیا ہے جس طریقے سے مقرر کیا ہے وہی ہونے والا ہے. اس کے علاوہ کائنات کی کوئی طاقت اللہ پاک کی ان صفات کو اپنے اختیار میں نہیں ہے. اسباب کے درجے میں بندے سب کچھ کرتے ہیں لیکن مسبب الاسباب جب چاہتے ہیں تبھی. دوسری آیت میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ قصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہود کا، بنی اسرائیل کا قصہ ہے اور ان کے علاقے میں ہوا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا. اس کا تعلق دیکھنے سے نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے واقعہ پیش آئے. لیکن اللہ پاک خطاب فرماتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا. کہ آپ نے نہیں دیکھا، یعنی یہ واقعہ اتنا قطعی اور پکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ اس وقت حاضر نہیں تھی. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا. آپ نے نہیں دیکھا یعنی ایک ایسی چیز ہے جو یقینی ہے، علمی. الم تعلم کے معنی تو الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم. کچھ لوگ نکلے اپنے گھروں سے وہم الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد ہے. حذر الموت، موت سے بھاگتے ہوئے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر گئے. فقال لهم اللہ موتوا. اللہ پاک نے فرمایا کہ تم مر جاؤ، یعنی اللہ پاک کی طرف سے ان کی موت کا فیصلہ ہو. ثم احیاهم، اور پھر اللہ پاک نے ان کو زندہ کرا. ان اللہ لذو فضل علی الناس. اللہ پاک لوگوں پر فضل کرنے والے ہیں لیکن انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. ان آیات میں ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک علاقے میں، یہودیوں کے ایک علاقے میں طاعون کی بیماری، پلیگ کی بیماری پھیل گئی. ان لوگوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر پہاڑوں کے بیچ میں کھلی جگہ تھی وہاں چلے گئے. خرجوا من دیارہم وهم الوف. ایک تو آدمی نہیں تھے. الوف عربی زبان میں ہزار کی جمع ہے، کم سے کم 3000. مفسرین فرماتے ہیں 10,000 انسان تھے. کیوں بھاگے؟ حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے. فقال لهم اللہ موت. موت مقدر میں تھی ان کے لیے. اللہ پاک نے فرمایا موتو. اللہ پاک کا حکم آ گیا اور فرشتوں نے ان تمام کی روح قبض کر. ثم احیاهم. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام اس علاقے سے گزر رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ اتنی بڑی بار کر دی گئی، اتنے بڑے علاقے میں اتنے ہزاروں انسانوں کی ہڈیاں اور ان کے بدن کے اعضاء گرے پڑے. آخر کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ باری تعالیٰ جو کچھ ان کا گناہ ہوا آپ ان کو معاف فرما دیجیے اور ان کو زندہ کرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزے کا ظہور حضرت حزقیل علیہ السلام کے ذریعے ہوا. آپ کو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہے ان کو آپ اعلان کرو اور یہ کہو کہ یہ بوسیدہ ہڈیاں تم سب کی سب اپنے اپنے اعتبار سے الگ ہو جاؤ اور پھر اس کے بعد تم زندہ ہو جاؤ. اللہ پاک نے ان سب کو زندہ کرا. یہ قصہ کہانیاں نہیں ہے، اس خالق اور مالک کے کلام کی بات ہے جس میں موت اور حیات اپنے قبضے میں. وہ یہ فرما رہے ہیں ثم احیاهم. اللہ پاک نے ان کو زندہ کرا. جو خداوند قدوس حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت کی کیفیت میں رکھ سکتے ہیں. الم تر الی الذین خرجوا، جیسے یہاں فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی اللہ. اللہ پاک اس کو کیسے زندہ کریں گے؟ جو بستی گزر چکی ہے، لوگ مر چکے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. اللہ پاک نے خود حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت دی اور پھر اس کے بعد زندہ کرا. اور قرآن کریم کی آیت کئی مرتبہ اس قصہ سن چکے ہیں آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ کو تو 100 سال تک موت تھی، آپ کا گدھا بھی آپ کے ساتھ جس پر آپ سواری کر رہے تھے بیمار وہ بھی مر چکا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ کھانا جو حضرت حضیر علیہ السلام کے پاس 100 سال کے بعد بھی لم یتسنہ وہ نہیں بگڑا۔ انسان جو لمبی مدت گزارتا ہے کھانا 2 دن 4 دن رہتا ہے اور اس کے بعد بگڑ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کھانے کو تو صحیح ثابت رکھا اور حضرت حضیر علیہ السلام اور آپ کے دماغ کو گدھے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے موت، پھر اللہ پاک نے زندہ بنا۔ تو یہ دوست اور بزرگوں ان حالات میں ان واقعات میں ہمیں 2 چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی انسانی طاقت اور انسانی قدرت سے اسباب کے بدلے میں سب کچھ کرے، لیکن جب تک مسبب الاسباب نہیں چاہتے ہیں کسی کی موت نہیں، سبب بناتے ہیں کسی چیز کو لیکن اختیار کو اللہ پاک کی کہلاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ تو رات دن ہم نے دیکھا اپنے بھائیوں کو جاتے ہوئے ہمارے ساتھ، اس کے ساتھ اللہ پاک نے ایک مومن کو آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں کے اوپر جو انعامات کے وعدے فرمائے، یہ انعامات کے وعدے مومن کے علاوہ اور کسی کو نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تعاون کے سلسلے میں، پلیگ کے سلسلے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے جو پچھلی قوموں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور یبعثہ اللہ من یشاء، قیامت تک جس کے لیے چاہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز کے ذریعے ان کو عذاب کی شکل میں موت دے، لیکن فوراً آگے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن جب اس میں مبتلا ہو جائے اور صبر اور اجر کی امید کے ساتھ وہ اپنی جگہ پر رہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس فیصلے کی بنیاد پر چاہے اس کی اس بیماری میں موت نہیں آئے لیکن صبر اور احتساب کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ رہا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس مومن بندے کو شہادت کا ثواب دے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کی شرح کرتے ہیں اس روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ صبر اور احتساب کے ساتھ رہنے والا چاہے زندہ رہے تب بھی اس کو شہید کا ثواب دے، اس لیے کہ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ فلیمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مر جائے اور اس کو ثواب، بلکہ صابرا محتسبا، صبر اور اللہ سے امید کی بنیاد کے اوپر وہ رہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو شہید کا ثواب۔ تو اس دور سے ہم گزرے اور گزر رہے ہیں، ایک مومن اور ایک مسلمان اس قسم کے حالات سے گھبراتا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ضرور بھی ضرور مختلف آزمائشیں ہوگی تمہاری جان میں آئے گی، تمہارے مال میں، کھیتی باڑی میں، تجارت میں، ملازمتوں میں، سماجی زندگی کے اندر ہزاروں قسم کی اللہ پاک کی طرف سے لَتُبْلَوُنَّ، ضرور بھی ضرور تم آزمائے جاؤ، تاکید کے ساتھ نبی نے فرمایا۔ اس لیے یہ چیزیں تو آنے والی ہیں، لیکن اس پر مومن کو جو اجر اور جو ثواب ملتا ہے اور اس کی بنیاد پر آخرت کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے۔ سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے دنیا کی زندگی کی بے ثباتی اور دنیا کی محبتیں اور تعلقات کی بھی بے ثباتی لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کل کے اخبار نہیں آئے، بڑی عمر کے ایک آدمی انتقال کر گئے، ان کے اولاد میں سے کوئی ان کو جلانے کے لیے نہیں ہے، حکومت کے آدمی جو تھے ان کو ہی یہ کرنا، سب کو بلایا کوئی نہیں آیا۔ یہ لوگ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ لہ خیر، مومن کا معاملہ عجیب ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کے سارے معاملات اس کے لیے خیر اور بھلائی والے، اگر اسے تکلیف پہنچی اور صبر سے کام لیا یہ بھی عدل ہے، اور اگر اس کو تکلیف نہیں پہنچی اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں ملی اور شکریہ ادا کیا۔ اس وقت دوست اور بزرگوں جو کمی ہے وہ شکریہ کی کمی، اللہ پاک نے جتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں دوسرے بندے کو دیکھ کر اس کی قدر ہوتی، اس لیے کبھی کبھار ہاسپٹلوں میں بھی لوگوں کی عیادت کے لیے جانا چاہیے تاکہ یہ یاد آئے کہ یہ آدمی بیچارہ کتنا کتنا پریشان ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے کتنی راحت سے رکھا، تو شکریہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ تو دوست اور بزرگ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو موت دی، پھر زندہ بنایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا طور پہاڑ والا، اور ان کو موت دے دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ باری تعالیٰ یہ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو طور پہاڑ پر لے گئے اور ان کو موت دلوائی، موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ اللہ پاک نے وہاں بھی زندہ فرمایا۔ اللہ پاک کی طرف سے نبیوں کے یہ معجزات ضرور کریے، لیکن ایک مومن کو سب سے بڑی جو دعوت دی گئی وہ یہ کہ یہ دنیا کی زندگی، آگے آیت میں یہی ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن مومن کی موت جب ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت سے پہلے فرشتے استقبال کریں۔ ایک روایت ہے بیہقی کے اندر، روایت اگر سے محدثین کے نزدیک ضعیف ہے لیکن فضیلت کی روایت۔ ایک انصاری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا کہ میرا صحابی ہے، ذرا اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ اس فرشتے نے، روح قبض کرنے والے نے یہ کہا کہ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے تمام مومنین کے ساتھ میں اسی طرح اس کی روح قبض کروں، جو کچھ مصیبت ہوتی ہے دنیا میں ہو جائے۔ اب اس کے بعد اس کی روح، اس کے اوپر سارے مسائل ہوئے۔ تو یہ خوشخبریاں۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من وصب ولا نصب ولا ہم ولا حزن ولا غم، کسی مسلمان کو کوئی ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچتی، بخار ہو، تکلیف ہو، خراش ہو، ہلکا سا چھلک جائے، چمڑی ادھر سے ادھر ہو جائے۔ حدیث شریف میں فرمایا ولا ہم ولا غم، کوئی پریشانی اور کوئی غم نہیں پیش آتا ہے مگر اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اس کو اجر اور ثواب دے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، یہ فضیلتیں میں آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ دنیا سے جو ہماری محبتیں وابستہ ہوں اور اس کی بنیاد کے اوپر آخرت والے کاموں میں ہمیں تاخیر ہو جائے، ادا نہیں کر پا رہے۔ دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے اور دوسری چیزوں کی محبتیں ہیں، جس سے جو تقاضے ہیں شریعت کے اس کے اندر کچھ کمی ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں بتلایا گیا، ان واقعات نے ہمیں یہ بتلایا کہ یہ دنیا کی محبتیں ساری کی ساری وقتی اور عارضی ہیں۔ آنکھوں سے ہم نے سب مشاہدے کر لیے، ایک دوسرے سے دور بھاگنے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے سارے دنیا میں رہتے ہوئے بتلا دیا۔ مومن کے لیے تو ویسے بھی جنون ہے، قید خانہ ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا شوق وطن، اور وطن سے مراد دنیا نہیں۔ اس میں دو روایتیں آپ نے ذکر فرمائی، مومن کو تکلیف پریشانی اور اس کے بعد اللہ پاک کے یہاں اصل نعمت ہے تو وہاں ملنے والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھا رہے نماز کے اندر، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہو گیا؟ فرمایا نماز میں میرے سامنے جنت پیش کی، مختلف پھل اور فروٹ اللہ پاک نے میرے سامنے پیش کی، اگر میں اس کو تول لے گا تو قیامت تک یہ نعمت جو آئی تھی پھل یہ ختم نہیں ہوتی۔ دنیا کی چیزیں استعمال کرنے سے ختم ہوتی ہے، لیکن جنت کی نعمتیں، جنت کو بھی بقا، جنت کی نعمتوں کو بھی بقا، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے جب حالات ہو، بیماریاں ہو، پریشانیاں ہو، تو ایسے موقع پر یہ آخرت کی یاد کے لیے پینا ہے۔ اس سے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، میں نے آپ کے سامنے جو روایت پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے، وہ عمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد والی چیزوں کی تیاری کرے۔ اس نے ہمیں سب سے زیادہ اللہ پاک کی طرف متوجہ فرمایا۔ قرآن کریم نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جہنم سے تو بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، یہ شخص کامیاب ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، موت سے پہلے ان کے جملے ہم سنے۔ سکندر کا تو مشہور ہے ہاتھ خالی کروائے، عبد الملک ابن مروان اسلامی سلطنت میں بنی امیہ میں بہت بڑے سلطان، بہت بڑے علاقے پر اور لمبی مدت انہوں نے حکومت کی اور بڑے عالم تھے۔ ان کے زمانے میں 3 بڑے عالم تھے، ایک حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ایک عبد الملک ابن مروان اور تیسرا حجاج ابن یوسف۔ یہ 3 بڑے عالم تھے لیکن تینوں کے راستے
یہ عبد الملک ابن مروان قرآن اور حدیث کو جاننے والا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حکومت کے لیے ساری کوششیں اور ساری کارروائیاں کی اور اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا برسوں تک حکومت کی دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر. تین ربی جو آئے حجاج ابن یوسف نے جن کو بھیجا محمد بن قاسم یہ سب اسی عبد الملک ابن مروان کے دور حکومت میں اور اسی کے یہ گورنر تھے حجاج ابن. تو یہ عبد الملک ابن مروان موت سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی ساری نعمتیں ملی اس کے لیے میں نے چاہا تھا کہ مجھے راحت اور آرام ملے. نعمتیں تو ملی لیکن راحت اور آرام وہ مکمل نہیں مل سکا جس کا میں متلاش. اس نے مجھے اس دھوکے والی دنیا کے متعلق بتلا دیا. وہاں سے جو آگے فرمایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جن سے محبتیں ہوتی ہے جن سے تعلق ہوتے ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتے. یا ایک ارادے سے ہوتا ہے اولاد چھوڑ کے ماں باپ کو چلی جاتی ہے الگ رہتے ہیں. کتنی تمناؤں سے جن کو پالا اور پوسا اور زندگی کے آخری گھڑیوں میں جن کو سہارا سمجھ رہے ہیں وہی بے سہارا کر کے چلے. یہ دنیا کی محبتیں دنیا کی چیزوں نے ان تمام شخصوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا کہ اس دنیا کی کیا حقیقت ہے. کبھی پڑھا جاتا ہے سنا جاتا ہے اور ایک زمانہ وہ ہوتا ہے آنکھوں سے مشاہدہ ہوتا ہے. ہم سب دور سے گزر رہے اور ابھی گزر رہے ہیں آنکھوں سے ہم نے مشاہدہ کئی لوگ چلے گئے. نیپولین بوناپارٹ بہت بڑے علاقے پر فرانس کا صدر تھا راجا تھا بلکہ بادشاہ. کتنے لمبے علاقے پر اس نے اور کتنے بڑے علاقے کے اوپر اس نے فتح حاصل لیکن دنیا سے جاتے ہوئے یہی کہہ کے گیا کہ دنیا کی حقیقت اگر یہی ہے تو مجھے افسوس ہے کہ اس دنیا کے لیے میں نے اتنی محنتیں. تو یہ آنکھوں کے سامنے اللہ پاک نے فرمایا متاع غرور سب دھوکے کے سامنے. اس کے مقابلے میں انبیاء کرام علیہ السلام نے ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی. تو ان واقعات کے ذریعے آنے والی مصیبتوں کو مصیبت نہ سمجھا جائے. عجبا لیامر المومن جب فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں مصیبت دی لیکن اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت کی طرف دوست اور بزرگ کو ضرور متوجہ. دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں اور حضرت انسان تو ویسے ہی آدم علیہ السلام سے ایمان والوں کو تو اوپر سے نیچے حضرت آدم علیہ السلام کا. اسی لیے سائنسداں کا کہنا ہے کہ تمام مخلوقات میں انسان سب سے کم ہے اور اس کی کیفیتیں بھی سب سے زیادہ ہیں. اس کو مکان چاہیے سردی گرمی سے بچنے کے لیے چاہیے اور ہزاروں قسم کی آنکھ میں تکلیف ہے چشمہ چاہیے ہے. جانوروں کو کوئی قسم کی پریشانی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ساری جو مخلوق یہ سب ان کے لیے یہاں کی آب و ہوا اس دنیا کی آب و ہوا اور دنیا کی یہ سردی گرمی سب ان کے لیے معاف لیکن انسان ہے جس کے لیے معاف اس لیے کہ وہ یہاں کی مخلوق نہیں ہے. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. آیا تھا وہاں سے اور جانا بھی وہاں دوسری مخلوق کو بھی جانا ہے لیکن انسان کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف سوچ و فکر والا بنایا ہے. انسان سب سے زیادہ حساس قوت ناطقہ سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی طاقت اس کو دی. بولنے کی طاقت اللہ پاک نے انسان کو دی. باقی دوسری مخلوق کچھ بول لیتی ہے اپنی مادی زمین دل کے اندر جو بات ہے زبان سے وہ ادا نہیں کر سکتی اور حضرت انسان ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ توفیق. تو دوست اور بزرگ یہ جو حالات اور یہ جو موت وغیرہ کے واقعات ہوتے ہیں بعد میں دنیا تعریف کرے یا برائے جائے اصل تو اللہ پاک کے یہاں. جیسے اردو میں کہاوت مشہور ہے کہ جو دلہن ہوتی ہے اس کو سنوارا جاتا ہے تیار کیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھی تیاری ہم نے کر لی لیکن دلہا کو اگر وہ پسند نہیں تو ساری یہ خوشیاں اور ساری تو یہ ہمارا بھی اس دنیا سے جا کر آخرت کی دنیا میں سب کو جانا ہے. اب یہ سوچنا ہے کہ کس طریقے سے ہم جائیں اور اگر کچھ گناہ ہو چکے ہیں اللہ پاک تو شکریہ ادا کرنے کا فرمائے. تو شکریہ ادا کرنا یہی ہے اپنے گناہوں سے ہم نے جو کچھ اللہ کو ناراض کیا ہو ہم اب ان واقعات اور ان حالات کو دیکھ کر اگر نہیں سدھریں اور ہماری اصلاح نہیں ہوگی تو قرآن کریم نے ذکر فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اللہ کے ذکر کے لیے اور وما نزل من الحق جو حق اور صحیح قرآن اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا ہے کیا ہمارے لیے وقت نہیں آیا
فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، ہماری مدت لمبی ہو جائے، کہ آئے گا کسی کا موت، میری تو موت نہیں آئے گی، آئے گی کسی کی ہلاکت، میری نہیں آئے گی. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بام پر آمد فلاں نماز، مائک سے آواز سنتے ہیں کہ فلانے کے جنازے کی تیاری. شیخ سعدی فرماتے ہیں اس زمانے میں بھی تو آواز لگائی جاتی تھی کس طریقے سے، یہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے عمل کر لے بام پر آیت کے فلاں نماز، تاکہ آواز آئے کہ فلانا نہیں رہا. اب جب وہ نہیں رہا تو ختم، ایک سبحان اللہ کا محتاج، لیکن نیک عمل کر کے جائیں گے، ولد صالح، اچھی اولاد چھوڑ کے جائیں گے، وہ ہمارے لیے استغفار کریں گے. اور حدیث شریف میں بہت کثرت سے فضیلت ہے کہ بیٹا جب اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے، اپنی ماں کے لیے دعا کرتا ہے، بیٹا بیٹی دونوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ جنتی ہے، جنت میں اس کے درجات بلند کیے جائیں. وہ تعجب کرتا ہے کہ میں تو اپنا عمل لے کر آیا اور اس کے مطابق مجھے جنت تو مل ہی چکی ہے، اب یہ کون سی برکتیں ہیں کہ جس سے میں آگے بڑھ رہا ہوں. روایت میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرا نیک لڑکا تو چھوڑ کے گیا ہے، اس نے میرے سامنے تیرے لیے استغفار اور تیرے لیے توبہ کی، اور میں نے تیرے درجے کو اس کی دعاؤں کی وجہ سے بڑھایا. اس لیے حدیث شریف میں دعا بھی سکھلائی، قرآن کریم کی آیتیں بھی سکھلائی کہ ان دونوں نے بچپن میں میری تربیت پر کما رب بیانی سبھی رب ارحمہما، مولا آپ اس پر رحم کیجیے جس طریقے سے کما رب بیانی سبھی بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی. اس لیے یہ چیزیں آخرت کی طرف توجہ دلا رہی ہے. دوست اور بزرگوں، ایک مومن کو دنیا کی زندگی تکلیف اور پریشانی کی ہی ہے، اس سے کہ حقیقی نعمتیں تو اس کو وہاں گئے. دری دنیا کبھی بے غم نہ باش، اس دنیا میں کسی کو غم نہ ہو ایسا نہیں ہو. غم کی شکل الگ ہوگی، کسی بادشاہ کو پوچھا جائے، کسی بڑے وزیر کو، کسی بڑے مالدار کو پوچھا جائے، ان کی پریشانی ان کے اعتبار سے. بڑے سے بڑا سرکاری آفیسر رات دن دیکھ رہے ہیں آپ کو خوشیاں کیوں ہو رہی. آخرت کی زندگی کا تصور نہیں ہے. دنیا کی ان نعمتوں کو یا ان زحمتوں کو برداشت نہیں کر رہے ہیں تو پھر خود خوشیاں کریں. ایک مومن اور ایک مسلمان کو یہ بتلا دیا کہ خود خوشی نہیں ہے، تیرے تو درجات ہی یہاں سے بلند ہونے شروع ہو رہے ہیں. اس لیے ان حالات کو اللہ پاک لاتے ہیں ہماری بخشش اور مغفرت کے، ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لا رہے ہیں. اس لیے ان حالات اور ان واقعات کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. اسی کے ساتھ سب جا رہے ہیں. ایک ایسا بندہ بھی گیا جس نے ہندوستان بھر کے مسلمانوں کی خیر خواہی کا لحاظ کیا اور جس نے پوری زندگی ملک کی ترقی کے لیے ملک آگے بڑھے اور اس ملک میں چین سکون اور امن و امان ہو، مختلف قسم کی محنتیں اور کوششیں کی. اللہ کا وہ بندہ بھی 2 دن پہلے تشریف لے گیا، احمد بھائی پٹیل. امت مسلمہ پر ان کے مختلف اعتبارات کے اثرات. ایک بات یقینی ہے کہ وہ انسان تھی. کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. اللہ پاک فرماتے تم نے سب کے سب خطا کار، التوابون توبہ کرنے والے، خیر الخطاء بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرے، التوابون. اس لیے کلکم خطاؤن اپنی جگہ پہ، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا اس ملک میں بہت سی چیزیں سیاسی پہلو سے ایسی ہوتی ہے ہم اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے سامنے ہم سے زیادہ حالات ہیں. وہ ساری کیفیتوں کے بیچ میں سے کیسے کرنا ہے یہ چیزیں آسان نہیں ہوتی ہے اس ملک کے اندر. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت مدنی، حضرت مولانا عبدالرحمان فلحال رحمۃ اللہ ملک کی تقسیم کے موقع پر، آزادی کے موقع پر بہت کچھ انہوں نے چاہا لیکن نہیں ہوتی. حالات ایسے تھے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کسی میں لکھا ہے کہ دہلی کے اندر 47 کا واقعہ کہ اس موقع کے اوپر ایک صاحب جا رہے فسادات، ان کو پولیس آفیسر جو تھا دہلی کا بڑا، اس کو کہا گیا کہ فلانی جگہ ایسا ہوگا. اس نے وہ معاملہ ٹھیک نہیں کیا. پھر جواہر لال نہرو سے، وزیر اعظم سے اس وقت زبردستی اس کے اوپر فون کروایا تو اس نے جواہر لال نہرو کو تو نہیں کہا، نیچے کے آفیسر کو یہ کہا یہاں کا جواہر لال نہرو میں. ایسے خراب حالات تھے. اس موقع پر اس بزرگوں نے بہت کچھ چاہا، کچھ چیزیں نہیں ہوئی. ان کے لیے بھی یہی حال ہے. سیاست میں آدمی جاتا ہے تو یہی بات ہے کہ حکومت کرنے کے لیے بولنا آسان ہے، لیکن جب پریکٹیکل کرنے جاتے ہیں آپ کسی بھی چیز کو
دیکھ رہے ہیں بہت دعوے کیے گئے، لیکن کیسی حکومتیں چل رہی ہیں، دنیا بھر میں سب حال۔ تو دوست اور بزرگوں، اللہ کا وہ بندہ جس کا ہم پر احسان ہے، مدرسوں پر احسان ہے، اور امت مسلمہ کی انفرادی عمل میں بھی اس نے جو کچھ اس کی طرف سے ہوا کیا ہمارے لیے، اس کے ساتھ ایک مسلمان اس ملک میں اتنی بڑی آبادی میں ہے تو ہمیں بھی اس ملک کی سیاست میں حصہ ہے، اس ملک کو بچانا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کفر اور شرک کو اس ملک سے ختم کرنے کی کوششیں فرمائی، لوگوں کو امانت داری دیانت داری کا سبق دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آئے اور شہاب الدین محمد گوری بھی آئے، ان بزرگوں نے جو محنتیں کی یہ ہمیں بتلاتی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کو ملک کے سیاسی حالات سے واقف ہو کر اس ملک میں جو بد اخلاقی ہے اس کو دور کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے، یہی وہ دعوت ہے جو ہمیں بتا سکے گی ان کے ظلم و ستم۔ جب ہم صحیح تعلیم ان کے سامنے پیش کریں، یہ مختلف مرحلوں سے مختلف لائنوں سے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو ہمارے مرحومین دنیا سے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بھی نیک اعمال کے اللہ پاک توفیق عنایت فرمائے، آخرت کی طرف توجہ دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ محترم دوستو، آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ ہمارے یہاں سوالات کے لیے جو ہے ہوتا ہے، تو اس مرتبہ بھی کچھ لوگوں کے